نبي الأمين المكين الحليم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم ہے اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. آج کا ہمارا سلسلہ وار جو آقا علیہ السلام کی شخصیت، بے شک، آپ کے اوصاف کے حوالے سے آج جو وصف ہے وہ ہے صفت النطق ہی و کلام ہی مع اہل مجلس ہی. آقا علیہ السلام اہل مجلس کے ساتھ آپ گفتگو کیسے فرماتے اور اہل مجلس کے ساتھ آپ کلام کیسا فرماتے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ آقا علیہ السلام کا صدقہ ہمارے انتہائی محترم جناب طارق امان صاحب جو مسجد میں نمازی بھی ہیں، ان کی زوجہ محترمہ جو اس دنیا سے چلی گئی، اور ہمارے انتہائی محترم میرے استاد محترم جناب قبلہ سر طاہر اقبال صاحب، ان کے والد گرامی چاچا جی ٹھیکیدار محمد سرور صاحب رحمانی، وہ بھی 2 دن قبل اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ آقا علیہ السلام کے نالین پاک کا صدقہ ان کی کامل بخشش فرمائے، آمین، اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین، اور جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین، اپنی رحمت کاملہ سے جو زخم لگا اس پر مرہم لگائے. آمین. بلا تمہید و تاخیر ہماری گفتگو اصل میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا حضور حضرت مولا علی مشکل کشا کے حضور سوال کیا کہ آقا علیہ السلام کا کلام کیسا ہے. اب جتنے ہمارے یہ جمعۃ المبارک کا جو تسلسل چل رہا ہے، یہ سارا کچھ جو ہم یہاں بیان کرتے ہیں وہ منو ان حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام نے جو آقا علیہ السلام کو کرتا ہوا پایا، کرتا ہوا دیکھا، اسی طرح ہم جمعۃ المبارک میں یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے. تو اہل مجلس آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی بات پر نزاع جھگڑا نہ کرتے تھے، اور جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی شخص گفتگو کر رہا ہوتا تو اس کی بات مکمل ہونے تک سب لوگ خاموش رہتے. آقا علیہ السلام کی مجلس میں ہر شخص کی بات اتنی ہی توجہ سے سنی جاتی جتنی توجہ سے پہلے
پہلے شخص کی بات کو کیا کیا جاتا؟ سنا جاتا۔ اب دیکھیں سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ جو مہمان خاص ہوا یا صدر مجلس ہوا یا جو کوئی کلام کرنے والا آیا، سب کا ارادہ ہوتا ہے کہ جو پہلے آیا ہے اس کی بات کو کیا کرنا ہے؟ توجہ سے سننا ہے۔ لیکن اگر کوئی کمزور آ جائے، کوئی بے بس آ جائے، ہم اس کی بات کو سنا نہیں کرتے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ وہ بارگاہ ہے کہ جس طرح پہلے شخص کی بات کو سنا جاتا، اسی طرح توجہ سے آخری شخص تک کی بات کو کیا کیا جاتا؟ سنا جاتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی آپ تمام حاضرین کی گفتگو کو یکساں توجہ سے سماعت فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا یضحکو مما یضحکون منہ ویتعجب مما یتعجبون منہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کا یہ عالم تھا کہ جن باتوں پر صحابہ کرام علیہ اجمعین مسکراتے، آپ بھی ان پر تبسم ریز ہوا کرتے، آپ بھی مسکرایا کرتے تھے، اور آپ بھی ان باتوں پر تعجب کا اظہار فرماتے جن پر صحابہ کرام تعجب کا اظہار فرماتے تھے۔ اور آگے فرمایا کہ آپ اجنبی مسافروں اور جو آداب سے ناواقف لوگوں کے کلام کرنے اور سوال کرنے میں تلخی اور درستگی کو بڑی شفقت اور خندہ پیشانی سے برداشت کیا کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی انسان دیکھے، میری بات بڑی توجہ طلب ہے، اگر چھوٹا بچہ ہے یا نو عمر ہے یا نوجوان ہے، کہتے ہیں نوجوان ہے، اس کا خون کیا ہے؟ گرم ہے۔ اب اسے سمجھانا کس نے؟ ہم نے اسے سمجھانا۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے نا اسے سمجھانے کی، کہ ہم نے اسے کیسے کیا کرنا ہے؟ ٹریٹ کرنا ہے، کیسے اس سے سلوک کرنا ہے۔ اب کوئی بندہ اگر کوئی کلام کرنے سے ناواقف ہے، اسے بیٹھنے کے آداب کا نہیں پتا، گفتگو کرنے کا نہیں پتا، تو سکھانا تو ہم نے ہے نا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو کیا کیا جائے؟ سکھایا جائے اور اسے برداشت کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ برداشت کیا جائے۔ اب میں آپ کو مثال دے رہا ہوں اور یہ حقیقت ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے کیا ہے؟ دیکھا ہے۔ اب صاحب تھے، ان کا کام تھا کہ سب سے پہلے آ کر وہ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ امام صاحب کے پیچھے کیا کرتے تھے؟ کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن ایک نوجوان آ گیا، پہلے دن آ گیا۔ اب نوجوان آیا، اس نے نماز پڑھ لی۔ کیا پڑھی؟ نماز پڑھی۔ اب اس نے وہ جو شرٹ پہنی ہوئی تھی وہ کونیوں سے اوپر تھی۔ اب وہ جو ماسٹر صاحب تھے وہ اس کے پیچھے چڑھ گئے، اس نوجوان کے پیچھے چڑھ گئے کہ جا تو کیسے آ گیا؟ پہلے جا اپنا لباس کو مکمل کر کے آ۔ وہ تو پہلے دن آیا تھا نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن اگر اسے آگے سے سلوک ایسا ملے تو کیا وہ دوبارہ مسجد میں آئے گا؟ وہ نہیں آئے گا۔ اس نے کہا نانا تمہاری نماز نہیں ہوئی، نکل جا یہاں سے نکل جا۔ اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ پڑھا لکھا شخص ہے، ریٹائرڈ ماسٹر ہے، لیکن پھر بھی باتیں اس طرح سمجھا رہا ہے۔ اب طریقہ یہ تھا کہ اگر اس نے نماز پڑھ لی اسے بٹھا لیتے۔ کیا کرتے؟ بٹھا لیتے کہ بیٹے معاملہ یہ ہے کہ تو نے نماز ادا کی ہے لیکن تمہاری نماز مکروہ ہو گئی۔ تمہاری نماز کیا ہے؟ مکروہ ہے، کراہت ہے اس میں۔ جیسے بندہ سالن گھر میں ہو
اور 2 دن کے بعد کھانا کھانے لگے تو کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ اس کو نہ کھایا جائے، تو کہا اس طرح سمجھایا جاتا کہ بیٹے ایسے نہیں، نماز تمہاری ہو گئی ہے لیکن یہ کراہت ہے، اس میں مکروہات ہے، اس میں کہ تمہارا جو کونیوں سے ننگے رہنا بازو، یہ تمہارا کیا ہونا چاہیے تھا؟ ڈھانپے ہوئے ہونا چاہیے تھا۔ اب اگر اسی طرح سمجھایا جاتا، اسی طرح برداشت کیا جاتا، تو خدا کی عزت کی قسم وہ دوبارہ مسجد میں روزانہ نماز پڑھنے کے لیے آتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی اجنبی شخص کی بات کو کیا کیا کرتے؟ سنا کرتے اور برداشت کیا کرتے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کرام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تک اجنبی افراد کو لے آیا کرتے تھے تاکہ ان کے ہر قسم کے سوالات سے خود بھی فائدہ اٹھائیں، اور ادب کی وجہ سے جو باتیں صحابہ کرام خود نہ پوچھ سکتے تھے وہ بھی معلوم ہو جائیں، وہ بھی کیا ہو جائے؟ معلوم ہو جائے۔ کیونکہ صحابہ کرام کا یہ وتیرہ تھا، آپ کا یہ طور طریقہ تھا کہ جب مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو ادب کا یہ لحاظ ہوتا، ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے سر ہلایا تو پرندے کہیں اڑ نہ جائیں۔ یہ ان کی آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا صحابہ کرام کا کیا تھا؟ ادب تھا۔ اس لیے وہ ادب کا لحاظ رکھتے، اور اسی طرح آگے فرمایا وَيَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمْ طَالِبَ حَاجَةٍ يَطْلُبُهَا فَارْفِدُوهَا۔ آقا علیہ السلام نے تاکیداً فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی حاجت مند کو طلب حاجت میں دیکھو تو اس کی داد رسی اور حاجت روائی فوراً کیا کرو، ٹائم نہ لگایا کرو۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَقْبَلُ لُسَّنَا إِلَّا مِن مُكَافِي۔ اور اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی تعریف کرتا تو اسے پسند نہ فرماتے تھے۔ ہم تو خوش ہوتے ہیں نا، ذرا سا کام کر لیں، مارکا لگا لیں، ہماری کوئی تعریف کر دے تو ہم پھولے نہیں سماتے۔ حالانکہ ابن آدم لکھتا ہے فادر ایڈوائز میں when you achieve your desire، جب تم اپنی خواہش کو پالو don't be proud، اس پہ تکبر نہ کرو، but be humble، اس اللہ کے آگے جھک جاؤ and realize your success due to his mercy and favor، کہ تمہاری کامیابی کا جو راز ہے وہ اس کے رحم و فضل کی وجہ سے، یعنی سارا اس کے لطف و کرم کی وجہ سے۔ تو آقا علیہ السلام اپنی تعریف کو پسند نہ فرماتے، البتہ بطور شکریہ کوئی آپ کے لیے تعریف کا کلمہ کہہ دیتا، کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ بے شک۔ اب کوئی بندہ کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نیکی کرتا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کا کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور آگے فرمایا وَلَا يَقْتَوْ وَلَا أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتَّى يَجُوزَ وَيَقْتَوْهُ بِنَهْيِ أَوْ قِيَامٍ۔ آقا علیہ السلام کبھی کسی کی گفتگو کو نہیں کاٹتے تھے، بات کو کاٹتے نہیں تھے، اور اگر کوئی شخص حد سے تجاوز کرنے لگتا تو یا اسے روک دیتے یا مجلس